تمام ساتھیوں کو یالی مدد. پاکستان سے ایک ساتھی نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے. وہ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ جب علم میں آتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں کہ عاجزی کی سخت ضرورت ہے. وی ہیو ٹو بی ہمبل, رائٹ؟ بٹ وین یو آر ہمبل اینڈ ان ورلڈلی میٹرز پیپل سی یو ویری ہمبل, ویری نائس, kind of not pay attention to you, respect you, and they take you for granted, and there are times when they take advantage of you because you are just being a nice person, humble person. So do we need to we wear a different kind of cap, and when we come out we remove that cap and we become very worldly person, so nobody takes advantage of us. So at one point in time we say that deen aur dunya سب میں مذہب برابر ہونا چاہیے. The ethics has to be followed. So how do you understand that part, that in worldly matters, if you are humble, people don't, people can take advantage of you. How do you work this balance out? Does humility means that you have to be humble all the time, or if just when you sit in bandagi, enter in Jamaat Khana, you have to be kind to people, serving people, things like that. So let's start talking about it. Yeah. سب سے پہلے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ساتھیوں کا کراچی کے اندر کہ جو بیسک لیکچرز کو یا ان ٹاپکس کو سنتے ہیں. اور چونکہ ہمارے کچھ لیکچرز عاجزی, ہمبلنس, اخلاق اور ایتھک آف اسلام کے اوپر ہے, تو ضرور انہوں نے ان لیکچر کو سنا ہوگا اور ان کے دل میں یہ سوال آیا ہوگا یا سوچ آئی ہوگی کہ نارملی لوگوں کے دو علیحدہ علیحدہ رول ہوتے ہیں. ایک رول جو وہ جماعت سے آتے ہوئے پلے کرتے ہیں, اور ایک رول جو جماعت سے باہر نکل کے پلے کرتے ہیں. اس کے اوپر مولا کے جو ایک یا دو فرامین ہیں اس کو ہم دیکھیں تو مولا نے جہاں پر ہم کو دین اور دنیا کو بیلنس کرنے کے لیے کہا ہے, اور دوسری جگہ پر ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ بی ہمبل جب آپ عبادت میں بیٹھ جائیں. لیکن اس کے اوپر جو فرمان ہے وہ ہے کہ ہماری زندگی ہم کو ایتھک آف اسلام کے رویے پر چلانی ہے. میننگ ہم جو بھی کرتے ہیں دین یا دنیا کے اندر, گھر کے اندر, بزنس کے اندر, راستے کے اندر یا جماعت خانے کے اندر یا فرینڈس اور فیملی کے اندر, ہر جگہ پر ہمیں ایتھک آف اسلام کو فالو کرنا ہوتا ہے اور ایک اچھا بیلنس رکھنا ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہمبلنس کی بات آئی کہ واقعہ نصاب نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو عاجز ہوتے ہیں, اور اس کی مثال کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی آدمی اسپیشلی ہالی اسکل جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے اور اس کو کوئی سوال پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس کتنا نالج ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں تو غریب ہوں, میرے پاس کیا نالج ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. It would not work out. کیونکہ when you're applying for a job, you're supposed to show your skill. Matter of fact, I don't know if it's the right word, you're supposed to upscale and upsell. Because if you don't show your skills, meaning you are not, showing your energy to get that job that you are supposed to be applying for. تو یہاں پر اگر انہوں نے اس عاجزی کو کہ جو ہم نے بیان کی تھی کہ یو مسٹ بی ہمبل, اگر اسی جگہ پہ اپلائی کریں گے تو آف کورس مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ بی ہمبل, میننگ کہ
just don't brag all the time, number one. Number two, whatever you do, be humble in it. Do it with the love and with the most humbleness. اس کی مثال کے لیے ہمیں امام کی طرف دیکھنا ہوگا. How he does it. In VC, امام کانگریس کے سامنے کھڑے ہو یا کسی ملک کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کھڑے ہو یا کسی یونیورسٹی میں کھڑے ہو، ایون جب مولا فرمان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، in VC he is always consistently humble. Always. جماعت کے سامنے ہے کہ ورلڈ لیڈر کے سامنے ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. He is always humble. And in one of the interview I remember, Mullah said, "You may think I am ignorant of this fact," and the interviewer instantly says, "I would never call you ignorant of anything." This is the humbleness of the Imam. He would say that I don't know, something, then, but we know how he knows. And there are stories that we can tell you about Imam's interaction with Governor of Texas, Rick Perry, when he was governor, and how it went and all that. But we'll come to that. Humbleness جو ہماری ہے وہ ہمارے ایکشن سے ظاہر ہونی چاہیے، چاہے ہم دنیا میں ہو کہ دین میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگین ہم اگر آئیں کہ کس طرح سے دنیا کے اندر بھی ہم ہمبل رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے. جماعت خانے میں وی گیٹ ان دیئر، ہم اپنا سر جھکا کے انٹر ہوتے ہیں، ہم اپنا سر جھکا کے رکھتے ہیں. ہم جو بھی بن پڑتا ہے ہم سے خدمت کے اندر یا وداؤٹ خدمت، جماعت خانے میں بیٹھتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، کسی سے بات کرتے ہوئے، دعا کراتے ہوئے، we show our utmost humbleness. کیونکہ it is a place of Imam and that's how we were taught to do. لیکن اس سے باہر نکل کے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ And we see people change as soon as they leave the prayer hall. جماعت کرنے کی پرومسز سے بھی باہر نہیں. آپ کو شوز کمپنی کے بعد بھی لوگ ملیں گے کہ جس کے ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتے ہیں from just 2 minutes ago. ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہوتا ہے اپنے اس ایکشن کے اندر. اگر ہم مولا علی کی طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں تو ہمیں بڑا تعجب ہوگا کہ وہ کتنے ہمبل تھے. جو دین و دنیا کے بادشاہ ہیں اس کے ہمبلنس دیکھیں. کبھی کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ یا مولا، جنگ میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم سب کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں، ہمارے پاس سب کے پاس اچھے اچھے گھوڑے ہوتے ہیں، تیز بھاگنے والے گھوڑے ہوتے ہیں تاکہ ہم جنگ میں اچھی طرح سے لڑ سکیں. پتہ ہے مولا کیا فرماتے ہیں کہ مجھے تیز بھاگنے والے گھوڑوں کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کہ اگر کوئی دشمن بھاگ رہا ہے تو میں اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو نہیں مارتا ہوں، اور نہ ہی میں ڈر پوک ہوں کہ کبھی مجھے جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگنے کی ضرورت پڑے تو مجھے فاسٹ بھاگنے والے گھوڑوں کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ آپ جانتے ہیں کہ مولا علی کے پاس گھوڑا نہیں، ایک اچھی نسل کا کھچڑ ہوتا تھا، ڈونکی ہوتا تھا، جس پر بیٹھ کے وہ جنگ لڑا کرتے تھے، اور وہ تیز نہیں بھاگتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اپنی عاجزی شو کرتے تھے، اور ان کی عاجزی کی یہ حد تھی کہ ایک مرتبہ یا ہم عاجزی سے زیادہ ہم کہیں کہ ان کا ایتھکس ایسے تھے کہ کبھی بھی اس کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا. تو کچھ کہانیوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہے، میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ کتنی ٹرو ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ کہانی ہے اور اچھی ہے اور امام کی عاجزی کی شو کرتی ہے وہ، تو ہم یہاں پر اس کو ایگزامپل کے لیے یوز کرتے ہیں. میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا ہوں کہ واقعی میں ایسا ہوا تھا. کہ ایک مرتبہ ایک جوئش
یہاں 2-4 جوئش نے آپس میں فیصلہ کیا کہ آج ہم جو ہے نا مولا علی کو ٹیسٹ کریں گے. مولا علی کو ہم ٹیسٹ کریں گے کہ واقعی میں جس طرح سے وہ بولتا ہے ایسا ہی ہے یا خالی ایسا ہی بولتا ہے. تو وہ آئے اور مولا علی جو ہے اپنے گھر کے چھت کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا اوپر آ جاؤ. ان کو اوپر بلا لیا. انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا پر آپ کا اتنا بھروسہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کے خدا کے لیے. تو مولا علی بولتے ہیں جی بالکل. بولے یہاں سے جمپ لگا دو, اگر تمہارا خدا اتنا ہی اچھا ہے تو تم کو بچا لے گا. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر میں جمپ مار لوں گا تو میرا مولا مجھے بچا لے گا, میرا خدا مجھے بچا لے گا. لیکن میں جو کچھ بھی نہیں ہوں اور وہ جو سب کچھ ہے, میں اس کا ٹیسٹ کیسے لے سکتا ہوں؟ سبحان اللہ. یہ تو میری عقل سے باہر ہے یہ بات کہ ایک جو کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک ایسے آدمی کا ٹیسٹ لے جو سب کچھ ہے. یہ میرے کو شوبھا نہیں دیتا ہے, یہ میری عقل میں نہیں بیٹھتی یہ بات. یہ کیا ہو گیا, وہ جو چلے گئے ہار باندھتے ہوئے, دوبارہ سے ایک مرتبہ پلان بنا کے آتے ہیں. دس از اسٹوری آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ, کہ وہ پلان بنا کے آتے ہیں کہ مولا علی سے کو ٹیسٹ کریں گے. ان کو پتہ چلا ایک مرتبہ کہ مولا علی نے اپنی تقریباً ساری ورلڈلی پوزیشن جو ہے وہ اسلام کے لیے خرچ کر ڈالی ہے. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ مولا علی کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بچے بیمار ہیں یا کچھ بھی بہانہ کرتے ہیں اور ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے ہمارے بچوں کو, ہماری فیملی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے. مولا علی بولتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن چونکہ تم میرے گھر پہ آئے ہو تو میں کسی سے ادھار لے کر تم کو دے سکتا ہوں. تو وہ بولتے ہیں اگر آپ ایسا کر سکے تو وی ول اپریشیٹ اٹ. ٹھیک ہے, آج آپ مجھے ٹائم دے دیں شام تک کا, میں کچھ بندوبست کر کے آپ کی حاجت پوری کروں گا. تو جب چلے جاتے ہیں تو بیوی فاطمہ ان سے پوچھتی ہے کہ یا مولا آپ کس طرح سے ادھار لیں گے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے گروی رکھنے کے لیے, تو آپ کیا دیں گے اور کیا گروی رکھائیں گے اور کس طرح سے ادھار لیں گے. اس نے کہا کہ میں کیا کروں, میرے گھر پہ کوئی آتا ہے میں اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا ہوں. تو وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اینڈ انسٹنٹلی وہ آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اور مولا علی حسن حسین کو لے کے جا کے گروی رکھاتے ہیں, اپنے بچوں کو گروی رکھاتے ہیں, پیسے لیتے ہیں اور جا کے اس کو دے دیتے ہیں. Can you imagine کہ جب ہم کہتے ہیں ایتھی اسلام یا جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہر وقت اتنا کنسسٹنٹ ہو, اور آپ نے سب نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے جب کسی فقیر نے آواز لگائی تو انہوں نے اپنی انگلی اٹھا کے دے دی اس کو نماز کے درمیان میں, اور یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں ڈیورنگ دی نماز. یہ قصہ بہت مشہور ہے اور قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ کس طرح سے علی ہر ہمیشہ اپنے اس عاجزی کو, اپنی اس سخاوت کو یا اپنے ایتھک آف اسلام کو, ایتھک آف اسلام کا جو ورڈ ہے وہ بہت بڑا دائرہ ہے یہ, جس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے, اور عاجزی اور ہمبلنس از پارٹ آف اٹ. اب ہم آتے ہیں اس کے ایک اور سوال سے کہ کچھ لوگ جو ہمارے عاجزی کو نہیں سمجھتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے سے. ہاں کبھی کبھار لوگ ایسا کرتے ہیں, وہ ہمارے عاجزی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں پر آپ کا اگر کوئی لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں
تو اگر اس سے اس کا کچھ کام بن جاتا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ یو آر سپوز ٹو بی ہیلپنگ یور برادر اینڈ سسٹر. اور اگر آپ کی عاجزی کی وجہ سے ان کو کچھ فائدہ ہو گیا then let it be. یہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ unnecessary فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہاں ایسا کچھ کر رہے ہیں جس سے آپ کو یا آپ کی فیملی کو یا آپ کے کسی چیز کو نقصان پہنچ رہا ہے، then honestly you can tell them I cannot do it. یہ میری پہنچ سے باہر ہے، یہ میری ریچ سے باہر ہے. You can say that, or you can say let me see if I can find your source جو آپ کی مدد کر سکے. And you can find some other source to help them. اور بزنس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت مرتبہ لوگ ایک دوسرے کا ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں، لیکن سم ٹائم یہ ایڈوانٹیج اتنا بھی خراب نہیں ہے کہ آپ اس کو بیئر نہ کر سکیں. اٹس اوکے اگر ہمارے کوئی آنا دوانے کا نقصان ہوتا ہے، اس کے بدلے میں اگر کسی کا بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے تو اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیل کہ آپ کے آنے دوانے کی وجہ سے کسی کا بہت زیادہ فائدہ ہو گیا. اینڈ یو کین افورڈ ٹو ڈو دیٹ. لیکن کہاں پر بیلنس رکھنا ہے وہ آپ کو دیکھنا ہوگا. بٹ ایک چیز یہ ناچیز بلیو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ always be nice. Be firm but be nice. کہ آپ اپنی جگہ پر مضبوط کھڑے رہیں گے لیکن be nice. Be humble. Good to people. کیونکہ آپ کی اس چیز سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے. آپ کی اس چیز سے کسی کو اگر کچھ نقصان ہوگا تو آپ کا خود کا ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اتنا نقصان ہے کہ آپ اس کو برداشت کر سکتے ہو، اس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. ہم ایک اور مثال لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ہمارے یہاں بہت مرتبہ اپلائی ہوتی ہے کہ کسی کافروں نے حضور سے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس یہ ہے وہ ہے، آپ بہت زیادہ علیم و حکیم ہیں، تو آپ بتائیں کہ یہ روحیں کہاں سے آتی ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ تو میرے خدا کو پتا، مجھے پتا نہیں ہے. یہ آنسر جو ہے وہ کیوں کوئی اتنا بڑا پیغمبر ایسا آنسر دیں گے جبکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی روح کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ سامنے والا جو شخص ہے اگر وہ ڈیزرونگ نہیں ہے یا وہ علم کی خاطر سوال نہیں پوچھ رہا ہے، وہ آرگیومنٹ کی خاطر سوال پوچھ رہا ہے، اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے. سو واٹ یو ڈو؟ جسٹ بی ہمبل. آئی ڈونٹ نو. ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ اے رسول کہ یا تمہارا جو رسول ہے وہ کچھ نہیں ہے، وہ تمہاری ہی طرح مارکیٹ میں گھومتا ہے، شاپنگ کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے کرتا ہے. ہی از جسٹ لائک یو مین. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس زمانے کے لوگوں میں یا آج امام اور ہم میں دکھنے میں تو ہم ایک ہی لگتے ہیں، لیکن کیا ہم ایک ہیں؟ امام کہہ سکتے ہیں اپنی عاجزی میں کہ I'm just like a man or human like you. He can say that in his most humbleness. وہ اپنی عاجزی میں وہ کہہ سکتا ہے، لیکن ہم کس طرح اس کو دیکھتے ہیں وہ ہماری عاجزی شو کرتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ امام ہمارے جیسا ایک انسان ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ I am equal to him, I know everything he knows, اور sometimes we say I know more than he knows. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری عاجزی کہاں پر کھڑی ہوئی ہے، نہ کہ امام کی عاجزی. And we know people like that, right? کہ جو امام کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. اور اس کی ایک جو مثال دیتے ہیں پیر ناصر خسرو اپنے کتاب کے اندر کہ آپ ایک بیمبو اسٹک کو لیں اور شوگر کین کو لیں
بظاہر دکھنے میں دونوں سیم لگتے ہیں. بیمبو اسٹک اینڈ شوگر کین دکھنے میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں, لیکن ایک بیمبو اسٹک کے اندر کیا ہے؟ نتھنگ, اٹس جسٹ ہالو, کھوکھلا ہے. اینڈ شوگر کین کے اندر نتھنگ بٹ شوگر, اٹس فل آف شوگر. تو کیا یہ دونوں ایک ہے؟ دکھنے میں ہم اور امام بھی ایک لگتے ہیں, لیکن اس کی عاجزی کہاں اور ہماری عاجزی کہاں. اگر ہم عاجزی کر بھی لیتے ہیں تو بھی ہم امام کو فالو نہیں کر سکتے اس کے راستے پر, کہ جتنی عاجزی امام شو کرتے ہیں ہم نہیں شو کر سکتے ہیں, نہ ہی ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ امام کے راستے پر ہم چلیں, اس کے طریقے پر ہم چلیں, اور ہر جگہ پر جہاں پر بھی ممکن ہو, دین یا دنیا میں, دونوں جگہ پر اپنے آپ کو عاجز رکھیں. لیٹ می سمرائز. جی, بہت ساری باتیں ہم نے کی ہے کہ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ جو ہیوملٹی کا جو عنصر ہے, جو ایلیمنٹ ہے, وہ آتا ہے اخلاقیات کے اندر, ایتھکس آف اسلام کے اندر. لیکن چونکہ ہم اس بات کو بہت زیادہ سنتے ہیں جماعت خانے میں, اسپیشلی بیت الخلا کے فرمان میں, اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں, تب جا کے امام کو جو ہے وہ ایسے ہمبل لوگ پسند آتے ہیں جن کی نورانی روحانی ترقی ہوتی ہے. چونکہ ہم روحانی ترقی چاہتے ہیں تو ہم ڈورنگ دا ڈے ٹائم آلسو وی آر ٹرائنگ ٹو گڈ پرسن, ہم ایتھکس کو آبزرو کریں. جب ایتھکس کو آبزرو کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسے چیلنجز آتے ہیں جس میں جو ہے دنیا کے اندر ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو ڈیل کریں. کیونکہ آپ جب بہت ہی سادگی سے, سمپلسٹی سے اور اچھے اخلاقیات کے جب پرسن ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے, جس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبروں نے, ہمارے اماموں نے دی ہے کہ اماموں کو یا پیغمبروں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائے گی کیونکہ وہ اچھے لوگ تھے. جبکہ کہاں ان کا درجہ اور کہاں ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے. ہم ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں, اس لیے ان کی مثال کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں پر ہیوملٹی کی بات آتی ہے تو اس میں جو ہے وہ ہم انسانوں کے لیول پر, ہم غریبوں کے لیول پر بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو ڈے ٹو ڈے کے ہمارے جو انٹریکشنز ہوتے ہیں اس میں عجیب عجیب باتیں ہم کو چیلنجز کے طور پر آتی ہیں. تو انہوں نے جو ہے بہت اچھی اچھی باتیں کی اور بہت اچھی مثالوں سے ہم کو بتایا. لیکن چلے ہم فرمان میں دیکھتے ہیں کہ فرمان میں امام نے ہمیں کیا مثال دے کے کس طرح سے سمجھایا ہے. تو امام فرماتے ہیں, یہ سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے, ہماری روحیں بھی ان سے فدا ہوں, صلوات پڑھیے اللہم محمد و آل محمد. تو یہ امام کا جو ہے وہ پہلا ہی فرمان ہے جو انہوں نے ممبئی 1 ستمبر 1885 میں کہا. اور امام پتہ ہے کیا فرماتے ہیں, بڑا عجیب و غریب. امام فرماتے ہیں پہلے ہم جماعتوں کو درویش کا لقب عنایت کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے درویش سادھو لوگ, بالکل سیدھے سادھے, جس کو دنیا کی کچھ پڑی نہ ہو. پہلے ہم جماعتوں کو درویش کا لقب عنایت کرتے تھے, لیکن بہت سے لوگوں کو درویش کا لقب پسند نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے خاص طور پر اس کو ہٹا دیا. آپ یقین کریں, اب حاضری امام کا ایک فرمان ہے, اگر آپ مجھے ڈھونڈ کے دے سکیں, کہ امام فرماتے ہیں کہ جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو ٹائٹلز کے پیچھے جاتے ہیں, ٹائٹلز کے پیچھے جاتے ہیں. کیونکہ ٹائٹل سے کیا ہوتا ہے, میں کچھ ہوں, ہمارے انا بڑھتی ہے, رائٹ. اور ہم کیا سمجھتے, ہم کیا, امام ہم کو ٹائٹل اس لیے دیتے ہیں کہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ خدمت کی. ہماری ہیوملٹی کو ختم کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ میرا پسندیدہ ٹائٹل اگر میں دینا چاہتا ہوں تو وہ درویش ہے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو درویش بولانا پسند کریں گے؟ کیونکہ درویش کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ ہر چیز میں سادگی آ گئی, آپ کے رہنے میں, آپ کے کھانے پینے میں, ہر چیز میں سادگی آ گئی. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعتاً درویش بننا پسند کرتے ہیں, اور ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو فٹ ان ہوں گے. جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, کہ جو سوال کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو مذہب کے راستے پہ چلاتے ہیں تو وی ڈونٹ فٹ ان دا ورلڈ, وی لک ڈفرنٹ because we are very simple people. We do not want worldly things. When we do not want worldly things, worldly people will not like you. So you don't fit in. So what do you do and how do you deal with that? تو یہ ہمارے سوچنے کے لیے نا فوڈ فار تھاٹ. دوسرا فرمان جو ہے مولا فرماتے ہیں, یہ فرمان کا ریفرنس ہے ممبئی 23 جون 1896.
امام فرماتے ہیں کہ انسان ظالم بنے اس سے مظلوم ہونا بہتر ہے. یعنی کہ آپ ورلڈلی ڈیلنگز میں پیپل ٹیک ایڈوانٹیج آف یو اینڈ یو سی دیٹ یو ناٹ اسٹوپڈ. ہیوملٹی کا اکویولنٹ ورڈ از ناٹ اسٹوپڈیٹی. لیٹ می ٹیل یو دیٹ. جو کنفیوژن ہے نا وہ یہ ہے کہ ہیوملٹی ڈز ناٹ مین اسٹوپڈیٹی. یو آر اسمارٹ انٹلیکچوئل پرسن. اٹ از اوکے ٹو سے نو if you feel that I do not want this person to take advantage of me. It is okay to say no. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام فرمان میں کیا فرماتے ہیں جس طرح سے ایک انسان اپنی دولت کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح مومن اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. کیا میرے ایمان میں یہ آتا ہے کہ میرے اندر اس بھائی یا بہن کے لیے برے خیالات ہیں؟ I let him took advantage of me but then I'm thinking bad thoughts. میرے تو ایمان کی چوری ہوگی نا. فائدہ کیا کہ میں نے اچھا کام کیا. تو وی نیڈ ٹو انٹلیکچولی انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ارن ثواب. ڈونٹ بی اسٹوپڈ. نوبڈی از سیئنگ. امام از ناٹ سیئنگ دیٹ. امام از ان فیکٹ سیئنگ بیکم عقلمند. سو اٹ از اوکے ٹو سے نو بٹ وین یو ڈو ناٹ سے نو ڈو ناٹ ریگریٹ اٹ. اٹ از اوکے ٹو بی مظلوم. اس شخص نے آپ کے سامنے آپ کا ایڈوانٹیج لیا, آپ کو وہ آپ کے لیے ظالم بنا. اٹ از اوکے. لیکن میرا کیا ایڈوانٹیج؟ اگر کسی نے مجھ پہ ظلم کیا, میں مظلوم ہوئی, تو میرا کیا ایڈوانٹیج؟ Remember, Imam says, nothing is hidden from my eyes. اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں, ایک کا سوال آپ امام کا وعدہ ہے, تو مجھے کس سے ریوارڈ چاہیے؟ میرے امام سے چاہیے. وہ میرا دل کو جانتا ہے, وہ اس کے دل کو بھی جانتا ہے. تو میرے دل کے اندر جو بھی میرے جذبات ہیں وہ اگر جانتا ہے, he is gonna reward me. ایک مومن ہیوملٹی کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ امام کو خوش کرے. We are not here to please others. We are not here to please others. We are here to please Imam. امام نے کیا فرمایا؟ جماعت کی خدمت ہی مجھے پلیز کرنا ہے. اوکے, وی ڈو خدمت. لیکن کیا خدمت وہی والی بات ہے؟ جماعت کھانے کے انٹر ہوئے تو خدمت, باہر آئے تو خدمت کو بھول گئے. دین دیٹس ناٹ اے ڈیفینیشن آف مومن. ہم نے مولا کے علی کی مثال دی کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے وہ زکوٰۃ دان کرتے تھے, گھر کے اندر اپنے بچوں کو گروی رکھتے تھے. ہم اس سے کی بڑی مثال ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے امام ہے, امیر المومنین, مومنین کے سردار. اگر ہمارا سردار ایسا سخاوت دان کرنے والا, ایسا عاجز ہے, مجھے اس کے راہ پہ چلنا ہے, رائٹ. اور پھر وہ کہتا بھی ہے کہ میں تمہارے دیکھنے کے لیے, تمہیں ریوارڈ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. تو وہ ایسا سخی جو کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے, اگر میں اس کے راہ پہ چلتی ہوں تو مجھے کیا خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. تو اٹ از اوکے ٹو بی ٹیکن ایڈوانٹیج آف اف یو آر ولنگلی وانٹنگ ٹو ڈو دیٹ. اف یو ڈو ناٹ, اٹ از اوکے ٹو سے نو. Once you know that people have taken advantage of you and they are talking about it, do not accept or validate it. Because آپ کی اپنی innocence جو نا, you have to maintain that. کیوں؟ کہ آپ کے دل کے تھاٹس کو وہ جانتا ہے. جیسے اس کو پتا چلے گا آپ نے جو ہے وہ آپ کی تھاٹ نیگیٹو ہوئی, immediately شیطان اٹیکٹ یو, took away all your earnings. مومن اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے جیسے کہ انسان بھی دولت کی حفاظت کرتا ہے, رائٹ. پھر ایک اور فرمان امام فرماتے ہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ فرمان ایکچولی. اس کا ریفرنس ہے جنگ بار 13 سپٹمبر 1899. اگر تم اچھے ہو کر چلو گے تو بے وقوف ہو گئے. اگر تم اچھے ہو کے چلو گے تو تم بے وقوف ہو گئے. امام نوز اس, رائٹ. امام نوز ہاؤ پیپل ٹریٹ اس. مومن کو لوگ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. اگر تم اچھے ہو کر چلو گے تو بے وقوف ہو گئے, پھر بھی اچھے کہلاؤ گے. برے کام کا انجام بد یعنی برا ہے. ہمارا یہ فرمان سن کر دل میں غور کرنا, ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال نہیں دینا. یہ امام کا فرمان ہے. امام بولتے ہیں دھیان دو, کیونکہ امام کو پتا ہے کہ ہمارے اندر کیسے کوشچنز آتے ہیں, کیسے تھاٹس آتے ہیں, رائٹ. سو انٹرسٹنگلی اٹ از اوکے اگر ہم کو دنیا پرسیو کرتی ہے دیٹ وی آر اسٹوپڈ. آر وی اسٹوپڈ؟ They don't know what we are looking at. You know, it's so interesting کہ جو ورلڈلی لوگ ہوتے ہیں ان کو ورلڈلی گینز چاہیے ہوتے ہیں, لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کی نگاہ ہمیشہ جواہرات پہ ہوتی ہے. جو انسان ہے اس کی کیا, اس کی نگاہ گھاس پہ رہے گی. جو مومن ہے وہ جواہرات کو چن لے گا. The جواہرات we see being in knowledge, being in following the true religion, understanding the true knowledge, be trying to become a Momin, we only know کہ ہمیں کیا ملنے والا. سامنے والا بولے گا oh I made fool of him. Let him think that. He does not know what he is doing and I am not here to judge him. I know what I am doing. Right? So, جو انسان حقیقی علم رکھتا ہے
وہ اس کے جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, اس کے جو ایٹریبیوشنز ہوتے ہیں, دے آر ویری ڈفرنٹ. سو ہیوملٹی جو ہے وہ ہمارے لیے ڈے اینڈ نائٹ کا جو ہے نا وہ ایم ہونا چاہیے. That does not mean that you do not brag about yourself when you go for interview. You have to sell yourself. What you know, you're not lying, right? But at work, if somebody asks you to do work for them, taking advantage of you, if you want it, let them take it. If you don't want it, say no to it. Right? So یہ بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں امام نے فرامین میں بتایا ہے. اب ہم چلتے ہیں مولا علی کے کلام میں. مولا علی فرماتے ہیں حلیمی کے بارے میں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سوال آج اٹھے اور امام نے ہم کو کبھی نہیں بتایا. All the answers are in Ginans, Farman and Quran. It just we need to pay attention to it, right? مولا فرماتے ہیں حلیمی مرد کی اس مرد کا صحیح یار ہے. ہیوملٹی اسپیشلی آئی تھنک خواتین کے لیے شاید ہمبل ہونا ایک ڈفرینٹ ایٹریبیوشن ہے, مردوں کے لیے ہمبل ہونا شاید ڈفرینٹ ہے, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے بیکاز آف جینڈر, تو امام جو ہے وہ مرد کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ حلیمی مرد کی اس مرد کا صحیح یار ہے, کٹھن ویڑا ماہ حلیمی اس کی مددگار ہے. ان دا ٹائمز آف ڈیفیکلٹیز ہیوملٹی از یور فرینڈ, رائٹ. جا ظالم ہاتھ جو کوئی پڑے اور نرمی سے بات آنکھے, تو ظالم ہاتھ ہی وہ چھٹکا پاوے, حلیمی اس کی شرم راکھے. If you happen to be in a situation when there is somebody who's taking advantage you, being cruel to you, cruelly being cruel to you, when you let them do that and you stay humble, Imam says that I will protect you. Halimi uski sharam rakhe. Sharam, worldly words may, if we were to say that each one of us has ego, pride, humility. These are kind of interrelated, feelings we have. Do I be humble? Do I maintain my pride, or am I being egoistic? Imam says here that if you let this person take advantage of you and let me reward you, I will keep your pride. I will keep your pride. Meri izzat gayi na. Ek aur word, right? We need to understand the meaning of the words. There is a word, attention. In my worldly dealings, how many people like me? Do I fit in? People do give me attention. A Mu'min never wants an attention. You know what Mu'min wants? Respect. Respect is not equivalent to attention. Worldly people always want attention. Look at me, I'm wearing this. Talk to me because I know so much. All these things. People seek attention. A Mu'min wants to be hidden. And that's why he is always like Darwish. Very simple, people will ignore. Worldly people will ignore them because the way they look, it's not meeting their requirements. جو سبو ساتھے نمی چالے نے اتم ٹھام بٹھاوے, سب تھی آپ نیچا بیٹھے. That's a مومن کی کریکٹرسٹک. سب کو وہ اوپر بٹھاتا ہے, خود نیچے بیٹھتا ہے. کس سے سیکھا ہم نے یہ؟ ہمارے امام سے سیکھا ہے. ہمارے اماموں نے ہم کو سکھایا, رائٹ. نمی چالے سو بڑائی پاوے, نمڑی سب کو پیاری. جو ٹرولی ہمبل ہوتا ہے نا, اسی کی رسپیکٹ ہوتی ہے, اسی کی رسپیکٹ ہوتی ہے. ترازو پلے جو ہوئے نمے, اے لیوے دنیا ساری. If I were to have ترازو right now balance, اور ایک ہیوملٹی ہے, امام فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کا ریوارڈ میں اس ترازو میں ڈال دوں گا, ہیوملٹی کے ایکویولنٹ میں. Now tell me, یہ ظالم و مظلوم کی بات کہاں ہوئی؟ اور جو مجھے جو انعام مل رہا ہے, I want that, پوری دنیا کی دولت, اور کہاں ہیوملٹی کے ایکویولنٹ میں. کتنی خوبصورت طریقے سے امام نے ہم کو سمجھایا ہے. اب دنیا میں کیا ہوتا ہے, why do we lose humility? We all want to be nice people, we are not bad people, we have good feelings. and ہمارے بچپن سے ہمارے ماں باپ نے ہم کو علم کی سمجھ, جماعت کھانے کی حاضری دی. Why did we change? Why did we become like that? Imam tells us, بہت عمرو اس کی ہوئے جس دل سختی ہوئے تھوڑی, اد کی عمرو اس کی رہوے جنہیں سختی کرنی چھوڑی. سختی چھوڑو نرمی کرو جیسا نرم ہے ریشم ہیر, تو مونج تھی ریشم بہت ٹھہر سی, پنٹڑے سمجھ ویر. When we go through worldly difficulties, we become hard. Our hearts become rock. And then we do not want to be nice to people because we've been taken so much advantage of with worldly difficulties. We lose that softness. We become very hard. Imam says that the person who does not leave this humility, this softness in the heart,
And he gives example of a silk. Silk का कपड़ा कितना नरम होता है, like मलाई, मक्खन. He's giving example of that you need to remain that soft. Remain that soft. If you remain that soft, I will call you my brother. Now what do we want? What do we want? कोमल दिल अपने को रखना, ज्यों कोमल हरियाली कौला घास, गर्दन कश कठन नहीं होना, ज्यों जाड़ बड़े बिंदास, जब होता तूफान जोर का, तब तरु सत गिर गिर जाए, कोमल घास खुश लहरा लेवे, पवन उसको न सके गिराए. Those who are humble, who have soft heart, when tufan comes, storm comes, people who stand like that, egoistic, strong, what तूफान आता है क्या होता है, गिरा देता है. लेकिन जो सॉफ्ट घास होती है वो लहराती रहती है, तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. So what do we want in our lives, right? Humility or stand with pride that I know these things. So it's such a beautiful thing that in worldly dealings we think, because majority of us around us, people are not humble. So we think that being humble, I am wrong, I am doing something wrong. I love when you talk about imam का जो किस्सा, imam जो है वो walk करने जाते हैं, jog करने जाते हैं, and somebody comes and hits him and steals his car. Imam जो दीन दुनिया का मालिक है, does he not know? And we the way we talk about it, you want to talk about it now? So people say, oh, imam को नहीं पता था कि कोई मार के चला गया. Imam is so humble, it's like amazing. He knew everything. He's din dunya ka malik. But he wants us to see that it is okay being a human taken advantage of. I as an imam allow that. Why would you question it? So ये सारी बातें जो हमारे लिए इमाम के हर एक्शंस में, हर बोल में हमारे लिए तालीम है. Those who look at it with intellect, they see it. तो मैं पीर की मिसाल देना चाहूँगा कि पीरों ने किस तरह से अपनी आजिज़ी शो की. पीरों ने वो कहते हैं कि मैं नारी हूँ, मैं एक लड़की हूँ. मर्द के लिए सबसे मुश्किल बात ये होती है कि वो अपने आप को लड़की कहे. हमने बहुत मर्तबा बचपन में यहाँ सुना है कि क्या लड़की की तरह रोता है, स्पेशली आदमी की तरफ इशारा करते हुए. जब आदमी को रोता है तो कहते हैं क्यों लड़की की तरह रोता है. लेकिन पीरों ने अपने आप को लड़की कहा है. अपनी आजिज़ी में वो कहते हैं कि या मौला मैं नारी हूँ. वो क्या कह रहे हैं कि मौला तू एक मर्द मुतलक है. मर्द मुतलक का मतलब होता है एब्सोल्यूट मैन. कि या मौला यू आर द एब्सोल्यूट मैन, और तेरे सामने हर एक औरत की मिसाल पर है. मीनिंग पीर फरमाते हैं कि आई एम एट द रिसीविंग पॉइंट एंड यू आर एट द गिविंग पॉइंट. यू आर द एब्सोल्यूट मैन and I am just a humble woman who is looking toward you, so you may give me something. फिर दूसरी का पीर फरमाते हैं कि मैं हेल लेके जब आऊँ तो तू मेरी हेल उतार लेना, और मेरे को पता है कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की नहीं हूँ, लेकिन तू मेरी लाज रखना, मेरी हेल उतारना और मुझे पसंद करना, मुझसे शादी करना. ये पीर फरमाते हैं, वो अपने आजीज़ी शो कर रहे हैं. ये हमने पीरों की बात हो गई हमारी. अब आप आए पीर नासिर खुसरो की तरफ. वो अपने शेर में फरमाते हैं कि ये जिस तरह से मंसूर ने कहा अनल हक, उसकी मिसाल पर ये फरमाते हैं कि अगर ये कहना जायज़ होता कि मैं खुदा हूँ तो मैं कहता मैं खुदा हूँ, लेकिन चूंकि ये कहना जायज़ नहीं है तो मैं कहता हूँ मैं खुदा नहीं हूँ. अब देखें किस तरह से कि जो फनाफी इमाम फनाफी खुदा होता है वो किस दर्जे पर होता है, लेकिन वो अपनी आजीज़ी शो करते हैं. फिर आप अगर रूमी की तरफ आए तो वो कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो एक मट्टी था, फिर मैं मुश्किल से मट्टी से कीड़ा बना, फिर ये बना वो बना पत्थर बना, करते 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 मैं इंसान बना. तो इसमें एक सबक भी है, लेकिन वो अपनी आजीज़ी भी शो कर रहा है.
اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پیروں نے, ہمارے دائیوں نے جب وہ کچھ لکھا کرتے تھے تو نیچے وہ لکھتے تھے, کچھ ایسے الفاظ لکھتے تھے, آپ کی دعاؤں کے خاص کار, یا غریب ابن غریب, یور موسٹ ہمبل, ہم یہ ایسے الفاظوں کو یوز کرتے ہیں. ڈسٹ انڈر دا فیٹ آف مومنس, ڈسٹ انڈر دی فیٹ آف مومنین. اور ہنزا کا آپ کو ایک ٹریڈیشن بتاؤں, آپ کو اتنا حیرت ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کا نام سگے علی رکھتے ہیں, اپنے بچوں کا نام سگے علی, دی ڈاگ آف دی علی. اور ان کی ٹریڈیشن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ایک مرتبہ پورا ہنزا کا ٹور کرتے ہوئے مسگر تک پہنچے, وچ از دا موسٹ ٹاپ اسمال ٹاؤن جسٹ بفور چائنا. اور وہاں پر ہم کسی کے گھر کے اندر چائے کے لیے انہوں نے ہمیں دعوت کی تھی, ہم چائے پینے گئے. تو ان کے گھر اگر آپ لوگ کبھی کیے ہو تو جب آپ انٹر ہوتے ہیں پھر تھوڑا سا اوپر ہوگا یوں اور یوں ہوگا گھر, یعنی تھوڑا ایلیویٹڈ ہوتا ہے 12 فیٹ اور سو. تو وہاں پر ان کا لیونگ روم ہوتا ہے, فرنیچر نہیں ہوتا ہے لیکن لیونگ روم اس کا وہ ہوتا ہے جہاں پر یہ بچا دیں لوگ گدلے وغیرہ. تو ہم سب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لیڈی جو ہے وہ چائے سرو کر رہی ہے, اور آدمی جو ہے وہ 1 فیٹ نیچے جو یوں ہے ڈور کے پاس کھڑا ہوا ہے, چپل رکھنے کی جگہ وہ کھڑا ہوا ہے ادھر. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں کیوں کھڑا ہوا ہے, وہاں کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے نہیں آتا چائے پینے کے لیے. اینڈ واٹ یو کیپ اوور دیئر, جب آپ اندر آتے ہیں تو وہاں اپنے جوتے اتارتے ہیں, رائٹ, ہی از اسٹینڈنگ رائٹ دیئر بائی دا شوز. تو ہم نے, ہمارے ساتھ ایک اور ہنزائی تھا جو ہمارے ساتھ کراچی سے چلا تھا, اس کو ہم نے کہا کہ یہ کیوں بیٹھ نہیں جاتا ہمارے ساتھ, بولا نہیں وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا چائے پینے کے لیے. میں نے کیوں بھائی, بولا وہ اپنے ایکشن سے بتا رہا ہے کہ آئی ایم جسٹ لائک یور شوز, سو آئی ایم گونا اسٹے وتھ یور شوز. مائی مہمان آر دی اینجلس اینڈ دے نیڈ ٹو اسٹے ابو. وہ اپنے آپ کو بولتا ہے میں تمہارے شوز کی جگہ پر ہوں, تو آئی ایم گونا اسٹے وتھ یور شوز. آپ دیکھیں یہ عاجزی ہے, پریکٹیکل عاجزی, خالی بولنے والی نہیں, پریکٹیکل عاجزی. تو یہاں پر ہم روکتے ہیں. ایک اور کوئی مثال ہے تو, کیونکہ آپ نے جو بات کی نا کہ ہمارے پیروں نے اپنے آپ کو خواتین بن کے پریزنٹ کیا, اپنی عاجزی کو خواتین کے ایٹریبیوشنز پہ پریزنٹ کی, تو اس کے ساتھ ہی جب ہم علم میں آگے بڑھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت خانے میں جب گریہ ازاری کی تسبیح نکالی جاتی ہے تو ہمیں گریان ہونا چاہیے. The word girya zari comes from girya meaning to weep, to cry. Zar is like zar or qatar, like weep very hard. Why? When we are seeking help from him, seeking his didar, right? So sometimes it is very hard for some men to do tasbihat, to do girya zari. Women can do it, I cannot. Why do you have to do that, right? There is a verse in Quran, jiska reference hai 19:58. It says that those people, when they used to hear the verses of Allah, they would fall on their faces, like literally touching their chin to the floor, and they'll be crying like zaro qatar hote the. اور جب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو it talks about مولا علی, سلمان فارسی, they were the ones, جیسے prophet پہ کوئی revelation ہوتا تھا, he would say the words, these people who were companion of مولا prophet Muhammad, they'll fall down on the floor and they'll start crying. ان کی اتنی گریہ ازاری ہوتی تھی, وہ جو سنتے تھے اپنے کام میں, ان کو تسبیحات کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی, ہے نا. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں گریہ ازاری کی تسبیح, وی ڈو سم تسبیح کھڑے ہو کے, یا علی یا محمد, کہ ہم اپنے دل کو سافٹ کریں, سیکھ ہم, اینڈ دین ڈو سے دوز دعاشز کہ ہماری گریہ ازاری ہو. لیکن چونکہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم تو آدمی ہیں, ہم کیسے روئیں, ہمارے لیے مشکل ہے, رائٹ. تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کہ جو جینڈر کے حوالے سے بھی ہمارے لیے مشکل ہے. ہمارے پیروں نے, ہمارے اماموں نے ہم کو مثال کے ذریعے یہ سمجھایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم تمام خواتین ہیں امام کے سامنے. آج اگر مجھے جسم مرد کا ملا ہے تو میں مرد ہونے کے ناطے سے, بیکاز آئی ایم مسکولن, آئی کین ناٹ تھنک بینگ سپیریئر ٹو وومن, آئی ہیو ٹو بی ہمبل, کیونکہ امام جو ہے وہ مرد مطلق ہے. So if I am somebody who's feeling myself like I'm having difficulty to be giryan, I have to do more tasbihat. Sit in company of people who do tasbihat and who do girya zari, so I can become soft-hearted.
سبحان اللہ. Right? So when we stand up together, the act of standing up is also act of being humble? No, act of standing up is kasani jisam ki. If you were to read Kalam Maula, Maula says, practical shukr guzari of Imam, that I have a physical body and I can stand up, and say prayers. So I can sit and say that too. But when I stand up, I'm giving more. It's more sacrifice. Then we must have heard people who stand on one feet and do Giyazari. Have you heard of that? There are people like that too, right? عبادت میں بھی لوگ کھڑے رہ کے عبادت There are کرتے ہیں. people Yeah. who stand, I've seen, not maybe in this Khane, Yeah. once or twice, Stand up, but okay, in good. the Khanes, Yeah. I've seen the one on one. Yeah. Wow. Yeah. And I have to read one farman, then I'll give the floor to Barkat Sahib. It's a beautiful farman. Nur Maulana Shah Karim Hussain Hazir Imam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. In the concept of Islam, Allah is eternal. His creation knows no limit in time nor in form, and as a result, He creates when He will, when He wishes, when He wills, how He wishes, where He wishes. And man's perception of science is therefore nothing more than the perception of God's creation. His continuous creation, and there is therefore no conflict between Islam and science. But at the same time, do not make the mistake of becoming vain and proud simply because technology surrounds you. On the contrary, those who are most qualified in scientific subjects today are often the most humble and the most convinced in their attitude to the existence of Allah. And therefore, as you prepare for the future, do not shun the technological area, but do not make the mistake of thinking that era is the creation of men. New York, USA, 1983. Be humble, that's what he's saying. This was 1980. He's saying be humble. No matter how much educated you are, create or invent things, it's all because of Allah. And at that time, technology was not that advanced. It is not. Now technology is so advanced, and he's saying don't. He said prepare for future, right? Yeah. Ji Barkat Sahib. سر آپ نے کہا لیکچر کے اسٹارٹنگ کے اندر کہا کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ جیسے ہم جماعت خانے میں جاتے ہیں تو ہمبل ہو جاتے ہیں، جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ فوراً جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، یا ہم بالکل باہر آ جاتے تو دنیاوی طور پہ ہم جب دنیا میں ہوتے تو ٹوٹلی ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. تو ہم دنیا کے اگر اگزامپل لیتے ہیں، نیچر سے ہم اگزامپل لیتے ہیں، ایک درخت کو ہم لیتے ہیں تو درخت کا کام ہوتا ہے کہ ہمیں فروٹ دینا ہوتا ہے. ابھی وہ درخت فروٹ کو جو پریپیئر کرتا ہے اندرونی طور پر وہ ایک دو دن میں نہیں کرتا ہے، اس کی جو پروسیس ہوتی ہے وہ 24 آورس 7 days a week ہوتا ہے. اگر درخت کہہ دے کہ نہیں میں تو صرف 12 گھنٹے کام کروں گا اور 12 گھنٹے میں سو جاؤں گا، نیچر کے خلاف چلوں گا، تو یہ پاسبل نہیں ہے. 24 آورس جو ہے وہ فروٹ کو اندرونی طور پہ وہ تیار کر رہا ہوتا ہے انسانوں کے لیے، رائٹ. تو ہم درخت سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں فروٹفل ہونا ہے اور اگر درخت کی طرح ہمیں اپنی زندگی کے اندر آگے جا کے کسی کو فروٹ دینا ہے، فروٹفل ہونا ہے، تو ہمیں 24 آورس جو ہے وہ کام کرنا ہوگا اپنے ایتھکس کے اوپر، ہماری ہمبلنس کے اوپر. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جماعت کرنے میں 2 گھنٹہ ہمبلنس ہوگا تو باقی 22 آورس جو ہے وہ ہم جو بھی چاہے ہم وہ کریں. دوسرا اسی نیچر سے ہم ایگزامپل لیتے ہیں، اسی زمین کے اوپر درخت اگتا ہے، فروٹ اگتے ہیں، جو زمین جو ہے وہ نرم ہوتی ہے. آج ہمیں اگر امام کا دیدار ہم کتنا بھی مانگ لیں، اگر ہمارا دل جو ہے اندرونی طور پر وہ سافٹ نہیں ہے، رائٹ، تو وہ دیدار جو ہے وہ اندر پینیٹریٹ کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. اور اس کے لیے ہی ہم یہ علمی کلاسز کرتے ہیں، یہ ریاضاری کرتے ہیں، ہاؤ ٹو ویپ، کس طرح روئے، کس طرح امام سے مانگے. یہ علم سے ہی ہمیں معلوم چلتا ہے کہ امام کے نزدیک کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح ہم دل کو جو ہے وہ نرم کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھی کام پر